قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید فی مقام آخر فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وعلی ازواجہ وعلی ذریتہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ سامعین السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو۔ سامعین 13ویں صدی 14ویں جو تھی وہ بدعمالی کی صدی تھی، لیکن اس میں لکھتے ہیں کہ حرام کھائیں گے حرام کو حرام سمجھیں گے، ظالم کو ظالم سمجھیں گے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں گے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولیں گے۔ اس صدی 15ویں صدی کی اتنا شکایت ہے کہ ظالم لوگوں کو لوگ شریف اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑا رحم دل اور شریف کہیں گے، ہوں گے ظالم۔ لوگ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کو سچ سے بھی زیادہ اہمیت دیں گے، گناہ کو نیکی سمجھ کر کریں گے۔ حرام کو جائز سمجھ کر کھائیں گے۔ 13ویں صدی کا ایک دن کھڑا تھا، صبح 14ویں لگنی تھی، ایک بندہ دانے پسوایا، اس میں درہم آ گیا ایک۔ اس نے کہا مجھ پر تو ناجائز ہے، کیونکہ مومن کے پہلے مومن کے نزدیک جائز نہ جائز، اور بعد میں حرام حلال بعد میں نفع نقصان ہوتا ہے۔ مومن کی شان لکھتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے نا وہ جان دے دیتا ہے، روحانی نفع نہیں چھوڑتا، جان دے دیتا ہے، روحانی نقصان نہیں کرتا۔ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی نگاہ میں مادی نفع اور مادی نقصان ہوتے ہیں، وہ لوگ ایماندار نہیں۔ 13ویں صدی لگی تو ہمارے شریف والے رو پڑے۔ عرض کیوں خلیفوں نے اتنا کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا۔ اب تو 14ویں 15ویں ہے، ایمان مانگا کرو اللہ سے، جب تک ایمان مانگو نا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، روزی بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے۔ تو وہ درہم تھا چاندی کا، وہ لے کر بھاگ پڑا، جیسے دانے پسوائے اس کا ہوگا، اس نے کہا میرا نہیں ہے۔ پھر گئے، جیسے تو نے دانے خریدے ہیں اس کے پاس کیا، اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے۔ پھر گیا، جیسے دانے صاف کرائیں اس کا ہوگا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا میرے۔ صبح 14ویں لگ گئی، اب وہ تینوں بھاگ پڑے کہ ہم نے تو بے وقوفی کی تھی، جس کا بھی تھا آیا ہوا تھا درہم تو ہم نے واپس لوٹایا، یہ تو ہماری غلطی ہے۔ تو وہ بھی صبح نکلا، اس نے کہا یار میں عجیب بے وقوف ہوں، آیا ہوا درہم دینے گیا تھا، شکر ہے انہوں نے نہیں لیا۔ اب انہوں نے ناک کھٹکائی، اس نے کہا میرا ہے، اس نے کہا نہیں ایمان سے کہتا ہوں میرا، عورت نے کہا میرا، اس نے کہا بابا کسی کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، مجھے بھول گیا تھا۔ تو اب جھوٹ کو کیونکہ دجالی راہ ہموار ہونی ہے، جھوٹ کو ایسے مانتے ہیں ہم، برائی کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ جھوٹ آپ دیکھو، نالائن کروڑوں روپے وہ بانٹ،
کبھی ایسی بھی نالائن ہوتی ہے کہ انتہا بے وقوف نہیں کہے گا کہ ایسی نالائن ہوتی ہے. وہ ایک پھڑے والی نالائن برق پہنتے تھے، امام صاحب لکھتے ہیں ماں، یا وہ خشم برق پہنتے تھے. وہ ایک صحابی کے پاس آئی، وہ قبر میں لے گیا. 1500 سال کسی کے پاس نہیں آئی، اس کے پاس آ گئے. کتنا بڑا جھوٹ کو ہم سچ مان رہے ہیں. دجال کو تو مانیں گے نا. گولے شریف علی سرکار فرماتے تھے جب بھی دجال آیا پہلے پاکستان کی قوم مانے گی. آپ افسوس کرتے تھے، فرمایا پاکستان جیسی بے وقوف قوم دنیا میں نہیں ہے. جھوٹ کو ایسے مانتے ہیں. کعبہ شریف اور روضہ اقدس کا فوٹو بیچ رہا تھا، آپ نے چھین کر رکھ دیا. تو شیخ الجامی گوٹکے شریف والے پڑھاتے تھے، انہوں نے عرض کی یا حضرت یہ کیوں چھین کر رکھا؟ آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو، اس کی قدر نہیں رہتی. ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا نہیں. پھر آپ نے 2 الفاظ استعمال کیے. فرمایا وہ بے ایمانو منافقو، تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے، تبرکات بیچے نہیں جاتے. جو نالائن مبارک عرش سے ہو کر وہ 10 روپے کی در در پھر رہی ہے. کتنا ہم بے وقوف ہیں. کوئی انتہا، کیونکہ ایمان جو ہے عقل دار اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو بتایا ہے. مدینہ کر رہا تھا ایک بریلوی، آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ. تو آ گیا. فرمایا مدینے والا بھی اسلام کرتا گیا، 1,24,000 بھی اسلام. تمہیں مدینہ بےایمانو امام حسین سے زیادہ پیارا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا وہ چھوڑ کر اسلام کے پیچھے جا رہے ہیں، تم مدینے جا رہے ہو، اسلام کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا صحابی کا. فرمایا صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام. تیرے باپ کا نام؟ اسلام. تیرا وطن، تیری قوم؟ اسلام. تیرا وطن؟ فرمایا وہ بے ایمان مدینے شریف کے رہنے والا ہے صحابی، وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے. علامہ اقبال نے فرمایا نا ترک وطن سنت نبوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تم اس. کہا یار، اس نے کہا وہ اسلام ہے تو وطن اگر نہیں ہے تو میں آپ بھی اپنا نہیں. سبحان اللہ. دیکھو مدینہ منافق، اسلام کوئی نہیں کرے گا. پھر فرمایا ایک میلاد ملا کا بے ایمان کا عام ہو جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرچیں لگوانے آئے ہیں، بازاریں سنوارنے آئے ہیں. فرمایا ملا کا میلاد بے ایمان کا عام ہو جائے گا، ولی کا میلاد نہیں رہے گا. یا حضرت ملا کا میلاد اور ولی کا میلاد. فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ. ملا کا میلاد آپ فرماتے تھے فساد دین کہتے ہیں سارے دین سے چھٹی ہوئی کام پکڑ لو. اسے فساد دین جس طرح فساد سنت، مسواک کی بجائے ٹوس پہ ایسا ہے بے فساد سنت ہو جائے گی. فساد سنت مانا وہ اصل کام چھوٹ گیا اور نکال لیے نئے. تو دین کو چھوڑ، قوم کو برباد کر، نفس و شیطان کو شاد کر، جیب میری آباد کر، پھر میلاد کر. فرمایا یہ عام ہو جائے گا گھر گھر. سنو ولی کا میلاد ہے دین کو آباد کر، نفس و شیطان کو شاد نہ، نفس و شیطان سے جہاد کر، رسول خدا کو شاد کر، پھر میلاد کر. فرمایا یہ رہے گا ہی نہیں. کیونکہ جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ سے شعور تھا، جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے. باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باجزید اندر کرن، وہ فرماتے ہیں کئی سال میں علم پڑھا ہوں اور کئی سال فقراء کی صحبت بیٹھا تو فرمایا علم سمجھ آیا. 2 چیزیں فرمایا مشکل ہیں، علم پر عمل کرنا اور علم کو سمجھنا بغیر تعلق فقیر کے. فرمایا نصیب ہی نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے یہی فرمایا علم ہے فقی و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم. علم ہے جویا اور فقر ہے دانا ہے. وہ فرمایا بے وقوف عالم سے راہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ تو جویا رہا، خود اسے راستہ کا پتہ نہیں. راہ فقیر سے پوچھ جس نے دیکھا ہے. جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ تھے شعور تھا، جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے. ان کے پاس خود ہی دین نہیں ہے.
اب ہمارا فتاوی غیاث بہت بڑی کتاب ہے، شامی سب اس سے لیتے ہیں، ائمہ کی پرانی ہزاروں سالوں، اس میں ہے کہ جو کسی کو بہشت کی بشارت دے یا اپنے آپ کو جنتی سمجھے، فرمایا وہ مطلق جہنمی ہے۔ مطلق جہنمی یعنی اس کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی جہنمی ہے۔ بہشت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بھی 10 صحابہ کو، جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک صحابی شہید ہوا ہے، کسی نے کہا دیکھو بہشت کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا، آپ ناراض ہو گئے، فرمایا جس کی بشارت میں نے نہیں جنت کی دی تم نے کیوں دی؟ صحابی دے رہا ہے، اگلا صحابی بھی شہید ہوا ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ فرمایا اس نے 2 درہم چنائے تھے مال غنیمت سے، وہ آگ بن کر اسے چمٹے ہوئے ہیں۔ اب جس کو دیکھو نا مراد بے ایمان کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر میلاد بھی آمد رسول مرحبا، وہ بے ایمان ہو آمد رسول، یہ تو یہ کافر مشرک جنہیں کو کتے سور سے بد کہا ہے، بے وقوف سے بے وقوف، بدترین سے بدترین انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ جو مقصد لے آئے اس کو نہ مانو اور اس کے ناچو جھومو، اس کو خیرات خوشی کرو۔ یہ تو شیطانی لوگ بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، بے ان کا حکم نہ مانو، جو مقصد لے آیا وہ نہ مانو اور ایسے خوشیاں مناؤ۔ تو سردار جہان کا جہاں عقل تقسیم ہوا، روحانیت کا بادشاہ، بے ایمانو اس کو آمد رسول پر مقصود رسول نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم مانو۔ یہ ہے مقصود رسالت، مقصود رسالت اسلام ہے۔ تو بھائی مانو کہو اسلام مرحبا، اسلام زندہ باد، آمد رسول۔ یہ تو عام بندہ یہی ووٹیں والے ہوتے ہیں شیطانی لوگ، یہ آئے تم جتنا خوشامد کرو ووٹ نہ دو تم پر راضی نہیں جائیں گے۔ ہر بندہ جو مقصد لے آئے اگر اس کا مقصد پورا نہ کرو تو جتنا اس کی خوشامد کرو، بے وقوف سے بے وقوف۔ تو جہاں دنیا عقل تقسیم ہوا، روحانیت کے بادشاہ سردار محبوب اسے آمد رسول پر، پھر کہیں گے اللہ نبی کا در سونا، صورت بھی سونی نہیں کہیں گے۔ آپ کو اب اللہ نے حسین بنایا ہے، کسی کو نہیں بنایا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حسین ہیں، نہ در سونا۔ اگر آپ کو حسین سمجھو تو داڑھی مبارک رکھنی پڑے گی، آپ کو بھی حسین نہیں کہتے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حسین نہیں فرمایا، اسوہ حسنہ، اے لوگوں میرے محبوب کی عادتیں خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ، عادت اسلام ہے اسوہ حسنہ۔ جھوٹ کو سچ سمجھیں گے، برائی کو نیکی سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، ظلم کو رحم سمجھیں گے، وہی سچی ہے۔ اب سعدی علیہ احمد ولی ہیں، یہ برل کا ولی سے کوئی تعلق نہیں۔ بے ایمانو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، وہی قرآن مجید۔ ارے میرے محبوب کے ساری خصلتیں آتے بھی خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہیں گے بے ایمان ملا، جس کو دیکھو بہشت کی ٹکٹ چلا رہا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں ساری عمرہ نہ کسی کو بہشتی فرمایا نہ کسی کو جہنمی، سوائے عشرہ مبشرہ کے، 10 صحابہ کے، باقی کوئی نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کس کو بہشتی سمجھتے ہیں؟ فرمایا جس نبی کو اور جس کو نبی بشارت دے، باقی کسی کو نہیں۔ داڑھی مبارک پکڑ کر کہتے تھے، فرمایا اے لوگوں اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ان سور نے دین سارے کو ختم کر کے بہشت 10 روپے میں لگا دیا، 10 روپے دو تو بہشتی ہے۔ ارے عشرہ مبشرہ میں بھی دوسرے درجے پر ہیں حضرت امیر عمر صاحب، دوسرے درجے۔ فذکر میں آیت پڑھ گیا، فذکر ان ذکر تنفع المومنین، المحبوب اللہ نے فرمایا محبوب تو نصیحت تو فرما، لیکن جس کے اندر ایمان ہے فائدہ اسے دے گی، جو بے ایمان ہے اسے تو فائدہ ہی نہیں دے گی۔ نبی کی تبلیغ فائدہ نہیں دے گی، ہماری کیا دے سکتی ہے؟ بات ایمان کی ہے۔ دوسرے درجے پر حضرت امیر عمر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ وہ رو رہے بے ہوش ہو گئے، لوگ پوچھنے آتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی
امیر المومنین آپ کو تو بشارت اللہ نے دی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا جو لکھوں جو میٹ دوں. آپ نے فرمایا اگر اللہ تبارک تعالیٰ میرا نام جنت والی کتاب میں میٹ کر دوزخ میں ملے تو کون پوچھے گا؟ فرمایا قسم عمر کا ایک پیر باہر ہوگا ایک اندر، پھر بھی عمر کو ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں تو نہیں ڈالتا. سورہ نے پتہ نہیں قوم کو کیا کر کے کیا رکھ دیا، خود بے دین. یہی علامہ اقبال یہ بھی یہی فرماتے ہیں. تو عالم اور فقراء میں فرق کیا ہے؟ جب تک فقراء کے ہاتھ سے شعور، جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے، وہ خود بے ایمان ہے، قوم کو بھی بے ایمان، ان کو تو ان کے پاس تو خود دین نہیں ہے ملا کے پاس. اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، واقف نہ بید اسرار دے، ون کنڈ دے بھگنے تھے دڑیں. علم مرغو عقل بالا اے پسر، علم پرندہ عقل پر. بزرگوں نے فرمایا علم کتابوں سے ملے گا، عقل ولی کے در سے ملے گا. جس عالم کو کسی ولی کی صحبت نصیب ہوئی ہے اس کے پاس تو دین ہے، جس کو صحبت نہیں ہے وہ بے دین ہے، قوم کو بھی بے دین کر دے گا اور خود بھی بے دین ہے. اس کی مثال ایک ہے ہارون علماء اور ہارون، اس میں کیا فرق ہے؟ وقت تو ہے تھوڑا سا، کتنا وقت ہے؟ نہیں. ہارون رشید نے اپنی بیوی کو کہا تو میری قلم رو سے دن چھپے تک باہر ہو گئی ٹھیک، ورنہ تجھے طلاق. بادشاہی سے اس وقت سواری گھوڑا تھا، 12 گھنٹے لگتے تھے، دن کھڑا تھا 6-7 گھنٹے. 200 عالم کو بلایا، انہوں نے کہا طلاق ہے، کیونکہ جا نہیں سکتی بادشاہی سے بہر. 200 عالم اس وقت کا، آج کیا کروڑا عالم ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ کیوں قرون اولا کے قریب تھے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار نگاہ پڑ گئی عورت پر. ساری عمر آپ کی پہلے تو پڑ جاتی ہے نا، دوسری بار نہیں پڑی تو آپ روتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی، ابو حنیفہ تم میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے دوسری دفعہ تیری نگاہ پڑ گئی، ہم تو پتہ نہیں کہاں آئے بیٹھے. امام وقت بزرگ پکوڑے تل رہا ہے، بزرگ لینے گیا، 2 جگہ رکھے تھے. اس نے کہا اس کا کیا بھاؤ ہے اس کا؟ اس نے کہا اس کا کل والے 2 آنے، آج والے 1.5 آنے. اس نے کہا عجیب بات ہے، تازے جو ہیں وہ 1.5 آنے اور پرانے جو ہیں وہ 2 آنے. اس نے کہا وہی لے لے. اس نے کہا مجھے بتا. اس نے کہا ہوئے ایک دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب بنے ہیں، یہ ایک دن بعد بنے، بنائے بھی میں نے ہیں جس طرح کل بنے آج نہیں بن سکے. تو وہ عالم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ اتنا بڑے محدث ہیں، آپ کی حدیثیں پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں، تو آپ امام شافعی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا ہم پنساری ہیں، وہ حکیم ہیں. اب 200 عالم نے یہی فتویٰ دیا. زبیدہ خانم بھاگ پڑی امام شافعی علیہ رحمت کے پاس. آپ 1 گھنٹہ دن کھڑا تھا، آپ نے فرمایا تو جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا، کہیں جانے کی. وہ مسجد میں بیٹھ گئی. دن چھپا جا تیرا نکاح بحال ہے. اس نے جا کر خیرات منائی تو سارے علماء کہنے لگے طلاق ہو گئی ہے، ذہن پر چوٹ لگی ہے، پھر یہاں رہی ہے کہتی ہے میرا نکاح بحال ہے. تو کہا زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے؟ اس نے کہا امام شافعی علیہ رحمت کے پاس جاؤ. 200 عالم گئے، ہارون رشید گیا. آپ نے فرمایا ہارون رشید وہ تیری بادشاہی سے باہر ہو گئی تھی، مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے، مسجد میں اللہ کی بادشاہی. اب 200 عالم نے مار دیا، ایک فقیر نے بچا لیا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت بھی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، چڑھ رہی تھی، خاوند نے کہا ان اوپر والے سیڑھیوں پر پیر رکھو تو طلاق، نیچے والی رکھو طلاق. بیٹھ گئی، 2 دن بیٹھی رہی، سارے علماء سے گھومے، انہوں نے کہا طلاق ہے کیوں ہے؟ اس نے دونوں طرف شرط لگا دی ہے، یا بیٹھی رہ جاؤ اترنا تو ہے،
تو ان کے ورثاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھاگ گئے، ہر جگہ سے مایوس ہو کر، علماء سے مایوس ہو کر۔ آپ نے فرمایا یہ تو آسان بات ہے یا حضرت کیسے؟ فرمایا لکڑی کی سیڑھی پر اتار لو، نہ ادھر پیر جائے گا نہ ادھر۔ اسی طرح ایک مثال اور بھی ہے، ایک کافر تھا، اس نے یہاں کافروں کی نشانی ہوتی ہے جنوں کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، اس نے یہاں باندھی، اوپر 3 قمیص پہنے، چادر اوڑھ کر علماء کے پاس بھاگ پڑا۔ اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ، اس کا معنی بتاؤ۔ انہوں نے کہا ڈرو، مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، معنی بھی یہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتا ہے، ایسا معنی بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے، پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا معنی تو یہی ہے، معنی بھی یہی ہے۔ علماء پھر کر جا رہا تھا، کسی نے کہا وہ میاں فقیر بیٹھا ہے، اس کو سوال کر۔ انہوں نے کہا فقیر کا علم اور ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اور ہے، تو جا تو صحیح۔ وہ کلیا دروازے سے کہتا ہے فقیر صحیح معنی بتانا، میری دماغ میں جگہ کر جائے، تو ویسے فقیر بنا ہوا ہے بیٹھا ہے۔ سب علماء سے پوچھا، کسی نے مان نہیں دیا۔ معنی وہ بتانا جو مجھے نہ آتا ہو اور میرے دماغ میں جگہ کر جائے۔ آپ نے فرمایا بتا، تو یہی حدیث پڑھی، اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کافر یہ چادر اتار، 3 قمیص پہنے ہوئے یہ بھی اتار، اندر تو نے کفر کی نشانی پہنی ہوئی یہ اتار دے، اس کا معنی یہ ہے وہ کلمہ بات۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فقراء کے ہاتھ تھے، دین تھا، شعور تھا، علماء خود دین سے بہہ رہے۔ آج لوگ علماء کے ہاتھ آ گئے، خود کسی کو سمجھ ہے نہیں، جس طرح وہ کہتا ہے جھوٹ سچ مانے جا رہے ہیں۔ اب ایک لڑکا سچ کہتا، سچ کہنا بہت مشکل ہے، ایک لڑکا سچ کہتا تھا، لوگ اسے مارتے تھے، تو ماں کہتی بیٹے تمہیں لوگ کیوں مارتے ہیں؟ ماں میں سچ کہتا ہوں۔ وہ بیٹے سچ کہنے والوں کو بھی مارا جاتا ہے؟ اس نے کہا ماں ہاں سچ کہنے والے کو مارا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتی بیٹا، تو سچ کہہ پھر لوگ مجھے ماریں، میں نہیں مانتی۔ ایک دن وہاں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ماں تمہیں سچ کہوں تو بھی جوتی اٹھا کر بھاگ پڑے گی۔ اس نے کہا صدقے جاواں، ایک میں ماں تو دوسرا تو سچ کہے، میں چھتی ہوگی تمہیں مارنے کے لیے بھاگ پڑوں گی۔ اس نے کہا ماں میرے باپ کو کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے؟ اس نے کہا 2 سال۔ تو صبح تو نہاتی ہے، منہ دھوتی ہے، سرخی کجلا پاؤڈر خوب اپنے آپ کو سنوار کر کس کے پاس جاتی ہے؟ اس نے جوتا اٹھایا، کھڑس ہوا کہ بچہ ماں کو ایسے کہتا ہے؟ اس نے کہا اسی لیے ماں مجھے مارتے ہیں، سچ ہے تو مشکل۔ تو اللہ نے اب دیکھو ظالم کیسے، ایسے ظالم نواز اور شباز یہ ظالم کو شریف کہتے ہیں۔ لیڈر پینٹ کے پاس جاؤ، عمر بن عبدالعزیز، 5 مرلے زمین، وہ بھی کچا کمرہ۔ آپ گئے، آپ کی بیوی جھاڑو دے رہی تھی، تو وہ آپ یتیموں کو غریبوں کو مکان بنوا دیتے تھے، اپنی زمین ساری بیت المال میں دے دی، جو سرکاری زمین تھی اس میں مسافر خانے اور غریبوں کو مکان بنوا دیے۔ تو وہ گئی اپنے خرچ لکھانے، بیوہ تھی بچوں کا، یتیموں کا، تو کہتی ہے بی بی امیر المومنین کی بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا دیں گے؟ دیکھو بادشاہ کے خود جھاڑو دے رہی ہے۔ آپ آ گئے، چھنکاؤ کرنے لگ گئے، چھنکاؤ کرنے لگ گئے۔ تو اس نے کہا بی بی پردہ نہیں کرتی؟ اس نے کہا کیوں؟ کو نوکر چھنکا کر رہے، اس نے کہا یہی امیر المومنین ہے۔ جب مرنے لگے آپ کے سالے نے کہا اس کو دوسرا کپڑا دو، میلے ہیں، دوسرا سوٹ قمیص بدلو۔ بی بی نے کہا انہوں نے آج تک دوسرا لیا ہی نہیں، ایک میں رہتے ہیں۔ وہ بادشاہ ظالمو، ادھر پینٹ کے پاس جاؤ، بے ایمانو، 5 بیگھے زمین سرکاری میں غریبوں نے مکان بنا رکھے تھے،
اس شہباز کا اوپر ہیلی کاپٹر اور اس پر بلڈوزر پھرا دیا، جاؤ تو سینکڑے مکان ان ظالموں کے، بےایمانوں کے، سوروں کے، اور سورت تمہارا نواز شریف جسے کہتے ہیں، ریونڈ جاؤ 5 منٹ 20 منٹ کار چلتی ہے ان کے محلات سے، 500 ایکڑ میں محلات ہیں، دیکھو یہ تو ابھی شریف ہے، سور کمینے کیسے؟ اب کچھ جن غریبوں کو سور تم نے مکان گرائے وہ کب بنائیں گے ظالموں؟ ادھر دیکھو پارک شہباز کا مکان دیکھو، کتنا سرکاری زمین مکان ان کے سوروں کے انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں، جب زرداری سور ہے پورا پاکستان اس کی جائیداد کھائے، وہ 10-12 روپے غریب سے موبائل کے کھینچ رہا ہے۔ اب ادھر طریق انصاف آ گیا، اور یہودن عورت جو کرنا ہوا ہے چھوڑے، جسے بے ایمان کا کوئی دین سے واسطہ ہی نہیں۔ آپ فرماتے تھے قائد اعظم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، پیر میاں علی شاہ صاحب آپ ناراض ہو گئے، فرمایا وہ داڑھی نہ مچھ دے دنیا دا لوچ، اس کے بارے پوچھتے ہو؟ سارے قیافدان کا اتفاق ہے کہ مرد جو مونچھیں داڑھی منوائے اسے بری عادت ہوتی ہے، سارے کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، بلکہ ایک بخش بہت بڑا 100 سال کا شاعر ہو گزرا ہے دلیش ہے، اس کی میرے باپ کافیاں پڑھتے تھے، میاں مال دنیا کہیں کم نہ آشا، ذرا قطرہ ایمان سمجھی کہ کوئی نہ، یہ ایمان کامل ہی کو نال ویشات، ہر وقت ہر آن سمجھی کہ کوئی نہ، قبر وچ اندھارا تو او تنگ جاہے، نہ سنگتی نہ ساتھی نہ نکلن ذرا ہے، وہ کلے دم دی گزران سمجھی کہ کوئی نہ، پڑھتے تھے میرے باپ، ہوا دیتے تھے، ولی شاعر تھا، اس کا شعر ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ فرمایا اسلام کا قانون غریب امیر کے لیے برابر ہے، اس کا شعر ہے کہ مچھاں داڑھی جو منائے بخشاؤ ضرور، شک کی نہیں، یا ہوگا خسرا یا ہوگا مفعول، یہ کلیم شیر سور بری عادت اللہ، یہ تاریخ انصاف ہے۔ ظالم لوگ ہیں، وہی بات ہے، ظالم لوگ انہیں شریف رحم دل سمجھیں گے، ظلم کی انتہا کہ بادشاہ کا حق ہے پہلے غریبوں کو مکان بنوا دے بیت المال سے، یہ سور گرا رہے ہیں پھر بھی ہمارے حاکم ہیں، وہی بات ہے کہ شریف کمینوں کو شریف سمجھیں گے لوگ اور بے رحم کو ظالموں کو رحم، وہی وقت آ رہا ہے، اور برائی کو نیکی سمجھیں گے۔ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، او مسلمانوں کو تو گھر ٹکی رہو، یہ پرانا جہلانہ رواج چھوڑو، معلوم ہوا بے پردگی ابو جہل سے بھی پرانا رواج ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مسلمانوں کو عورتوں کو کہہ دو کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رکھیں، یہ قرآن مجید ہے، اس کی آیت سورت کے تحت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ کی تفسیر پڑھو، انہوں نے لکھا جن عورتوں کی آواز باہر جاتی ہے وہ برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتا، پھر فرمایا آواز باہر جائے بیر پہ برد پہ نہیں، 16 دفعہ دنیا مٹی ہے، 17ویں دفعہ اب مٹی نہیں، اب جو بچے پال رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ رسول کا ناسخ ہوتا ہے، رسول کا یعنی ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی شریعت منسوخ۔ حضرت امیر عمر صاحب کو توریت کا نسخہ مل آیا، آپ گئے یا رسول اللہ توریت کا نسخہ مل گیا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پھر تلاوت کرنے لگ گئے، آپ کا چہرہ مبارک رنجیدہ ہو گیا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر تجھ پر رونے والی عورتیں روئیں، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا، آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے ایمان والے کے لیے میری تقریر۔ میں پہلے جب محبوب کا بے ایمان کو محبوب کی نصیحت تبلیغ فائدہ نہیں دیتے، ہم بدکاروں کو، ہمارا تو وہی کتوں سے بدکار، تو یعنی تو مر جائے، کتنا محبت تھی، صدیق اکبر آپس میں قربان تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے یہاں بد دعا دی، یعنی تو مر جائے، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا توریت پڑھ کر۔ پھر حضرت امیر عمر نے دیکھا یا رب العالمین میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ تیرے رسول کو میں نے ناراض کیا، ہم تیرے رب ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور دین اسلام ہونے پر راضی ہے۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی، یہ بات ذہن میں رکھنا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
میرے رسول کی شان اس میں ہے، اس کا حکم منو. یہ نہیں نعتیں پڑھو ہے زباں تیری ثنا خائیں رسالت حوی جلد کرتا ہے دل ترا.